صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل سب احترام اور معزز سامعین، بہت دیر ہو چکی ہے، 10:30 بج رہے ہیں. آپ حضرات بہت دیر سے 2.5 گھنٹے سے تقریباً 2.25 گھنٹے سے بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. تین باتیں آپ حضرات کی عدالت میں رکھنا ہے، اور وہ تینوں باتیں 10 منٹ یا 7 منٹ کے عنوان پر ہوتی ہیں. مکتب کی اہمیت نمبر 1، نمبر 2 تعلیم کی اہمیت، نمبر 3 تربیت. مکتب کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اتنی بات کہہ دو کہ پورے علم دین کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. پورے علم دین کا، یعنی آپ مکمل عالم بن گئے، حدیث کو پڑھنے والے، تفسیر کو پڑھنے والے، تو یہ پورے دین کے علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن بنیادی تعلیم کو حاصل کرنا فرض عین ہے. اب بنیادی تعلیم کا مرکز ہمارے مکاتب ہے. یہ مکاتب ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے ضامن ہے، اور یہ مکتب کی بنیاد ہی اس پس منظر میں ہوئی. جب اس ملک کا بٹوارا ہوا، ملک ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا سن 1947 میں، بہت قتل و غارت گری کا عالم تھا، نفس و نفسی کا عالم تھا. ایک طرح کی قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس ملک پر. ہاں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ ملک تقسیم ہوا تو اس وقت 6 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا. 6 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا، اور ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہجرت کے مقدس نام پر راہ فرار اختیار کر کے گئی ہے، اور وہ بھی سکون میں نہیں ہوئی. اور وہاں کے جو بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ہجرت کے نام پر بٹوارا کیا تھا اور اس ملک سے فرار اختیار کر کے ایک نئے ملک کی بنیاد ڈالی تھی، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو بیچارے مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کے تعلق سے کیا تم نے سوچا؟ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. تو اس بڑے لیڈر نے کہا تھا، اس ملک کے بانی نے، کہ ہم نے وہ مسلمان جو رہ گئے ہندوستان میں، ہم ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کے آ چکے ہیں. ہم ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھ کے تو لوگ چلے گئے، ہم انہی کی وجہ سے زبردستی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، ایمان کی بنیاد پر،
لیکن زبردستی ضرورت سے زیادہ محبت جتا کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، انہوں نے تم پر کیا احسان کیا؟ خیر، چینج دا ٹاپک، ورنہ وہ آزادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو ایک بہت گمبھیر حالت تھی مسلمانوں کی اس ملک کے اندر۔ تو ہمارے وہ علماء جنہوں نے ہمارے اس سرزمین کو پکڑ کے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ اسی گلی کے ہیں خاک کے، یہاں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ انہوں نے اس سرزمین سے عشق کیا، محبت کی ہے کہ یہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ یہ 5 سال 5 مہینے کی نہیں ہے، ہاں یہ گلدستوں میں سجا کر نہیں ملی ہے، 200 سالہ تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کی، اور 52,000 علماء شہید ہوئے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ تو جس زمین کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے خون دیا ہے، اتنا کسی قوم کا پسینہ بھی لگا نہیں ہے، ہم اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیں گے بھائی؟ بہرحال تو ایک بڑا خلا پڑ گیا، ایک بڑی تعداد چلی گئی، تو ہم لوگ مائنورٹی میں آ گئے، اور ایک کثرت والا جو آنکڑا تھا وہ ہم پر حاوی ہونے لگا، اور پھر اسی وقت سے پلاننگ شروع ہو گئے تھے کہ اب ان کو کنورٹ کرنا ہے۔ وہ ہمارے جان کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ان کو ہماری جان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں ان کو تو معلوم ہے یہ قوم تو بہت وفادار ہے۔ ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ یہ تو وفادار قوم ہے، یہ تو جس زمین سے محبت کرتی ہے اس زمین پر دن میں 5 مرتبہ سر ٹیکتی ہے، اس سے زیادہ اور کون محبت کرے گا؟ تو کہا ان کو ہمارے جان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو منظم پلاننگ اور منصوبے بنا رہے ہیں ہمارے نسلوں کے ایمان کو خریدنے کے لیے، ان کو ارتداد کی لپیٹ میں لینے کے لیے، وہ آج سے محنت نہیں کر رہے ہیں، 75 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے ان کی بھی، لیکن انہوں نے وہ محنت کر کے جلسے جلوس نہیں کرے، انہوں نے سونگ تماشے نہیں کرے، انہوں نے بڑے بڑے شور نہیں مچائے، وہ اندر سے زمینی محنت کرتے آ رہے تھے 75 سال سے، اور جہاں جہاں سے محنت کر سکتے تھے انہوں نے کر لی ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا بچہ شرکیہ کلمات کہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، رسول کی رسالت کا انکار کرے۔ ہمارے قائد محترم حضرت مدنی صاحب نے ببانگ دوہل ایک جملہ کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان 2 چیزوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایک اپنے ایمان کے معاملے میں، دوسرے اپنے ملک کے معاملے میں، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ان 2 چیزوں کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہے۔ ملک پہ آ جائیں گی جان دے دیں گے، ایمان پر آ جائیں گی تب بھی جان دے دیں گے۔ ہاں مسلمان بتاشا نہیں ہے کہ پانی گرے گا بہہ جائے گا، نہیں بزرگوں دوستو۔ تو ہمارے اکابرین کو فکر دامن گیر ہوئی کہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے ماہرین جمع ہوئے، اور اس کے روح رواں، اس کے سرپرست حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین عمر مدنی اور مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور اس وقت کے ملک کے بڑے بڑے مشاہیر علماء، ہر مکتب مسلک کے 300 علماء کرام کو بمبئی میں مدعو کیا، اور سن 1954 میں دسمبر کے مہینے میں اجلاس ہوا، اور وہاں پر فکریں ہوئی کہ ہمارے ان نونہالوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، تو مکتب کی شکل پیدا ہوئی۔ وہاں سے یہ نظام جاری ہوا کہ ہمیں گلی گلی محلہ محلہ مکاتب کا نظام قائم کرنا ہے۔
تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے، ان کا جو ہے تو عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ ہم بزرگوں دوستوں، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، یہ بڑے بڑے اعمال کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان محفوظ تو یہ سارے اعمال محفوظ، اگر ایمان خطرے میں تو یہ عمارت بھی خطرے میں۔ ہاں، ایک انسان ہے 40 سال سے زندگی گزار رہا ہے، شادی شدہ ہے، اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک دوبارہ تجدید ایمان نہ کر لے۔ بغیر ایمان کے سب زیرو ہے، بغیر ایمان کے سب زیرو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے بڑی پیاری مثال دی سمجھانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ایک لکھو، کیا لکھو؟ ایک، اس کے آگے ایک زیرو لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 10۔ دو زیرو لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ تیسرا زیرو لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ چوتھا زیرو لگاؤ، 10,000۔ پانچواں زیرو لگاؤ، 1,00,000۔ چھٹا زیرو لگاؤ، 10,00,000۔ جتنے زیرو بڑھیں گے اتنا آنکڑا بڑھے گا۔ حضرت نے فرمایا ادھر سے ایک ہٹا دو، پوری تختی زیرو سے بھر دو، پوچھو کتنے ہے یہ؟ بولے سب زیرو ہے۔ 70 سال کی اعمال کی عمارت میں اگر وحدانیت کا ایک نکال دیا جائے، خدا کی قسم پوری زندگی زیرو ہے، پوری زندگی زیرو ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ضمانت یہ مکاتب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے اکابرین چیخ رہے، چلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھو، فاقے کرو، عید کو کپڑے مت پہناؤ، اس سے زیادہ ان کی ایمان کی حفاظت کرو، دینی تعلیم پر خرچ کرو۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں عصری تعلیم میں ہمارا بچہ آگے بڑھے، بہترین ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، IAS بنے، سب بنے، لیکن پہلے سچا پکا مسلمان بنے، اس لیے کہ اس کی اوریجنل آئیڈینٹی محمدی ہے۔ مولانا ندوی نے فرمایا تھا، علی ندوی رحمۃ اللہ نے، ہماری ابراہیمیت ہماری خاکیت پر مقدم ہے، ہم پہلے ابراہیمی ہیں بعد میں خاکی ہے۔ ہاں بزرگوں دوستو، یہود اور نصارہ لڑنے لگے، ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہنے لگے ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ او یہودیو، او نصارہ، تم کیوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصارہ ہے، میرا ابراہیم تو مسلمان ہے۔ ہمارا سلسلہ وہاں جاتا ہے، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ ہم بزرگوں دوستو، تو فرمایا کہ ہماری جو یہ مکاتب ہے، یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے ہیں۔ ہمارے علماء کی فکر یہ ہے کہ ہمارا بچہ عصری تعلیم میں بہت کچھ پڑھ لے، لیکن وہ اپنی پوس پجانے کے بعد اس کی شکل سے، اس کے کردار سے، اخلاق سے، اطوار سے یہ نظر آ جائے کہ یہ محمدی ہے، اس کو پوچھنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے۔ ابھی ایک لڑکی IAS ایگزام پاس ہوئی، سرخیوں میں اس کا انٹرویو آیا، ایک جملہ، اس کو جب سوال کیا گیا حجاب کے تعلق سے کہ حجاب پہننا ضروری ہے کیا، اس لڑکی نے کہا جب میرے ملک کے سابق پرائم منسٹر اپنے پگڑی لگا کر ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور موجودہ وزیر اعظم تلک لگا کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو میں حجاب پہن کر مسلمان کیوں نہیں رہ سکتی؟ اتنا پسند آیا کہ فیصلہ کر دیا گیا پاس ہونے کا، وہ لڑکی IAS بن گئی۔ یہ بچہ جواب کب دے گا؟ جب اس کے پاس دین ہوگا، ایمان ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارے بچوں کو فکر کے ساتھ مکتب کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ مکتب میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ دینی تعلیم دی جاتی ہے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔
اصلی تعلیم کو ہمارے علماء فنون سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ فن ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے اور علم ہوتا ہے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں علماء کرام کہ علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو جو علم اللہ کی پہچان کرائے وہ تو علم ہے۔ اندو اندو چار ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اگر پیسہ مل جائے تو یہ فن ہے، یہ فن ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دیکھو یاد رکھو، معاشرہ سب اچھا چاہتے ہیں، ہمارا معاشرہ اچھا بنے، دیندار بنے، نیک بنے، صالح بنے، لیکن ہم معاشرے کو دیندار کیسے بنائیں گے؟ معاشرہ اچھا کیسے بنے گا؟ معاشرے میں جتنی خرابیاں وجود میں آتی ہے اور جو معاشرے کو خراب کرنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جہالت۔ کیا ہے؟ جہالت۔ ایک آدمی شراب پی رہا، ہم بولتے ہیں آپ نے شراب کیوں پیا؟ جاہل ہے وہ۔ ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، کیوں کھیل رہا بھائی؟ جاہل ہے وہ۔ ایک انسان نے چوری کرا بھی، اس نے چوری کیوں کرا؟ تھمسا پہ جاہل ہے وہ، کیا کریں گے؟ جتنی بڑی بڑی بیماری ہیں، ڈکیتی کی، چوری کی، قتل کی، سمجھے نا، زنا کی، شراب کی، ہمارے منہ سے ایک ہی جواب نکلتا، جاہل ہے بھائی۔ پتہ یہ چلا تمام برائیوں کی جو بنیاد ہے، فساد کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔ بزرگوں دوستو، اسلام کے آنے سے پہلے ایسی ہی جہالت تھی، رشتوں کی پہچان نہیں تھی، انصاف کا خون ہو گیا تھا، ظلم و ستم نے جنم لے لیا تھا۔ ہاں بزرگوں دوستو، انسانیت دم توڑ چکی تھی، ضلالت گمراہی نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اللہ پاک نے ایسے دور میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جب وہ نبی دنیا کے اندر آیا، نبوت کا اعلان کیا، تو اس کے منہ سے پہلا جملہ نکلا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلے وحی قرآن کی اتری ہے، علم کی بنیاد۔ اور اگر اس کے پہلے جائیں گے، یہ تو آخری نبی ہے، رئیس الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہے، جو سب سے پہلے نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے انسان بھی ہے اور سب سے پہلے نبی بھی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تخلیق فرمائی ہے، تو جب آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کے پہلے علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے پارے میں کہ اللہ نے پہلے علم دیا، چیزوں کا علم دیا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں بتاؤ ان کے نام۔ فرشتے بتلا نہیں سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیے، کا سجدہ کرو ان کو۔ گویا کہ انسان اشرف المخلوقات بنا، زمین پر خلیفہ بنا، اللہ کا نائب بنا، علم کی بنیاد۔ پتہ چلا بزرگوں دوستو، یہ علم جس کی زندگی میں آئے گا، اس کو ترفع دے گا، بلندی دے گا، ترقی دے گا، عزتوں سے نوازے گا۔ لہذا اپنی اولاد کو اگر اچھا ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو علم دین سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ بغیر علم دین کے ہمارے بچے ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ پیسے والے تو بن جائیں گے، مال والے تو بن جائیں گے، آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ کما کر بھی دیں گے، اگر دین نہیں ہوگا تو تم کو بھی نہیں پہچانیں گے، تم کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ ہاں، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ علم رشتوں کی پہچان کراتا ہے۔ آج ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے، بچے خدمت نہیں کر رہے، حق ادا نہیں کر رہے، خیال نہیں رکھ رہے، تو ماں باپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو خیال رکھنے کا جذبہ تھا، خدمت کا جذبہ تھا، وہ آتا کہاں سے ہے؟ وہ ہم نے اس کو دیے کیا؟ دنیا مکافات عمل ہے،
ہمارا ملک دن بدن یورپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یہاں پر دن بدن قانون نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں. ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا گیا. لیو ان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو جائز قرار دیا گیا کہ نکاح میں ہوتے ہوئے خاوند انجوائے کر سکتا باہر رہ کر اور بیوی نکاح میں ہوتے ہوئے انجوائے کر سکتی ہے, وہ جائز ہے. ایسے فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں, چھوٹی موٹی عدالت میں نہیں, اعلیٰ عدالت میں ہو رہی ہے. تو کل کو ایک نیا فیصلہ بھی آ سکتا ہے, امکان ہے, آئے گا ضرور. کون سا فیصلہ؟ جو یورپ میں ایک جگہ پر پیش آیا. ایک ماں نے بیٹے کے خلاف مقدمہ کی ہے, اور مقدمہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کتے کو ٹائم دیتا, میرے کو ٹائم نہیں دیتا. عدالت پابند کرے میرے بیٹے کو کہ مجھ کو 1 گھنٹہ کم سے کم دے. دونوں کا کیس چلا, ماں بھی تاریخ پر آ رہی, بیٹا بھی تاریخ پر آ رہا ہے, اور فیصلے کا وقت آ گیا. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں, اور فیصلہ جج صاحب نے یہ کیا ماں کو مخاطب بنا کر کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے دونوں کے دلائل کو سننے کے بعد میں کہ بیٹا ماں کو وقت دینے کا پابند نہیں ہے, لہذا وہ آزاد ہے, وقت نہیں دے سکتا. ہاں کتے کا وہ کفیل ہے, کتے کو خرید کر لایا ہے, وہ اس کی کفالت میں, کتے کو وقت دینا اس کا حق ہے. جو عدالت کتوں کے فیور میں فیصلہ کر سکتی ہے انسان کے مقابلے میں, وہ تہذیب وہ کلچر بتا رہے ہیں ہمارے پاس میں کتوں کی اہمیت انسان کی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے میرا ملک اسی راستے پر چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی جانوروں کی قیمت انسانوں کی نہیں ہے. انسان کو اگر مار دو تو 3 مہینے میں تم واپس آ جائیں گے, جانور کو ماریں گے تو واپس کیا آنا, ہمیشہ کے واسطے چل جائیں گے. بولے کیوں؟ جانور کو مارا ہے. مشارو لینے سمجھنا میرا. بزرگوں دوستو, یہ حالات ہے. اب بتاؤ ان ماحول میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے, میں تربیت پر آ گیا ہوں, علم سے آگے بڑھ کر تربیت پر بات کر رہا ہوں, 10 منٹ بعد ہوگی پھر ختم کر دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ تربیت کے معاملے میں 2 چیزیں بڑی گہری اثر انداز ہوتی ہے بچوں پر. 2 چیزیں بڑی گہری اثر انداز ہوتی ہے بچوں کی تربیت پر. نمبر 1 ماں باپ, نمبر 2 ماحول. نمبر 1 ماں باپ, نمبر 2 ماحول. حضرت علی کا امام ذوالفقار صاحب نے فرمایا کہ بچہ 9 سال کی عمر تک باپ کا غلام ہوتا ہے. باپ کا غلام ہوتا ہے. غلام کا مطلب اس کو جو بولے وہ کرے گا. بیٹا پانی لا, لے کر آ گیا. بیٹا ادھر مت جانا, نہیں جانا. بیٹھ جا, بیٹھ جا. کھڑے ہو جا, کھڑے ہو جا. جو بولے وہ کرے گا. یہ بچے کا پہلا آنکڑا 9 سال کی عمر. اور 9 سال سے لے کے 14 سال کا جو آنکڑا ہے عمر کا, اس میں بچہ باپ کا مشیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشیر مطلب مشورہ دینے والا. یعنی کبھی کبھار ابا کو, ابا ایسا نہیں ایسا کر لیتے نا, ابا ایسا نہیں ایسا کر لیتے نا, یعنی مشورے دیتا باپ کو. ابا بولتے ہاں میرا بیٹا صحیح بول رہا, ہاں بیٹا ایسا کر لیتے. حضرت نے فرمایا کہ 14 سال کے بعد اس جو بچہ ہے اس کی 2 ہی شکل ہو سکتی ہے, یا تو وہ باپ کا دوست بنے گا یا دشمن بنے گا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 14 کے بعد میں اس کو کدھر موڑتے, دوست بناتے کہ دشمن بناتے. اگر تربیت کریں گے, کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے تو وہ دوست بنے گا, اور تربیت پر دھیان نہیں دیں گے تو دشمن بنے گا. بقول علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اپنی اولاد کے اپنے گھر میں دینی تعلیم و تربیت نہ کرنا, اپنے ہی گھر میں دشمن کی پرورش کرنا ہے. ہم بچے نہیں پال رہے, دشمن پال رہے ہیں. یہ ابھی سمجھ میں نہیں آتا جب اولاد دشمن سے زیادہ بدتر سلوک کرتی ہے, جب سمجھ میں آتا کہ کہنے والے نے 50 سال پہلے کہہ کے چلا گیا.
اگر اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دیں گے تو ہم اپنی اولاد نہیں پال رہے ہیں، دشمن پال رہے ہیں. ہم ضرور دنیا مقافات عمل ہے، یہاں پر عمل کا رد عمل ہے، یہاں پر ایکشن کا ری ایکشن ہے. اگر ہم نے جوار کا بیج بویا ہے تو گیہوں کی فصل کا انتظار کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے. اگر ببول کا بیج بویا ہے تو ہم کمل کے پھول کی، گلاب کے پھول کی آمد کا انتظار نہیں کر سکتے. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جو اولاد کو دیں گے، اولاد ریپلائی میں بھی ہم کو دینے والے. اس لیے فرمایا کہ پرورش الگ ہے، تربیت الگ ہے. پرورش جسم کی ہوتی ہے، تربیت کردار کی ہوتی ہے. اپنے بچے کو با اخلاق بناؤ، با کردار بناؤ. ابھی مفتی انعام صاحب آئے تھے سمی پلاٹ میں ہمارے باتوں میں، ایک جملہ حضرت نے بڑا پیارا فرمایا کہ اپنے بچوں کو نوکر مت بناؤ اور سیٹ بھی مت بناؤ. بچوں کو نوکر بھی مت بناؤ. نوکر کیسا؟ ہر بات پہ جھڑکنا. اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کو برا لگتا ہے. ابھی آج کچھ نہیں بولے گا، بعد میں جواب دے گا تم کو. جب آدم مضبوط ہو جائے گی نا، جب جواب دے گا، جب اس کو لگے گا میں ابا کا مقابلہ کر سکتا، پھر جواب دے گا. جب تک کچھ نہیں بولے گا. تو نوکر بنانا یعنی جھڑکنا ہر بات پہ، رسپیکٹ نہ دینا، عزت نہ دینا، محبت کا نہ دینا، نوکر سمجھنا اس کو بولتے. اور فرمایا کہ سیٹ بھی مت بناؤ. سیٹ کا مطلب ہر خواہش پوری کرنا. بچے نے جو بولا اس کو پورا کر دینا، وہ سیٹ صاحب ہو گیا، ابا نوکر بن گئے. بیٹے نے جو بولا، بیٹی نے جو بولی، اس کو لا کے حاضر کر دیے. اور آگے بڑھ کر تو ایک بات یہ کہوں، مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، مفتی طاہر موصف صاحب کہنے لگے ابا کو تو کام ہے کہ کبھی کوئی بغیر غلطی کی تو بٹی مار دینا. جب ماریں گے بچے کو تو بچہ ابا کیوں مارے تو اس کو جواب دینا بیٹا تیرا باپ میں کرے گا. کیونکہ کبھی آج کل ماحول ایسا تھا بچے بھول جا رہے ابا کون ہے بیٹا کون ہے کر کے. موبائل ساتھ میں آ گیا نا، موبائل نے ایسا بنا دیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ باپ بیٹے کی منتیں کر رہا. اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ان تلد الامد فربتها، فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو پیدا کرے گی. سوال کیا گیا یا رسول اللہ باندی اپنے آقا کو کیسے پیدا کرے گی؟ آقا باندی کو خرید کے لا رہا مارکیٹ سے، تو باندی آقا کو پیدا کیسے کریں گی؟ اس میں کنایا تھا کہ آگے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اولاد ایسی پیدا کریں گے کہ اولاد ان کے ساتھ میں باندی اور غلام کا سلوک کریں گی. ماں کو باندی سمجھیں گی، باپ کو غلام سمجھیں گی. بزرگو دوستو، یہ حالات کب سامنے آئیں گے؟ جب ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تربیت پر دھیان نہیں دیں گے. کھلاؤ پلاؤ اپنی جگہوں پر، لیکن تربیت کے معاملے میں نو کمپرمائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. نماز پڑھنی پڑے گی، مکتب میں جانا پڑے گا، اسکول جانا پڑے گا، زبان میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں چلے گا، خدمت کرنی پڑے گی. ہاں، بچوں کو خدمت کا مزاج بناؤ، اچھے اخلاق والا بناؤ، پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا. اولاد کیسی بنتی ہے، کتنی فرما بردار بنے گی. پھر کہیں گے قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اگر تربیت نہیں ہے بزرگوں دوستوں تو پھر کہہ نہیں سکتے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹوں کا نصیحت کر رہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور میرے پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کیا کر. یا بنی اقم الصلاۃ، اس میں تصغیر محبت کا جملہ. او میرے پیارے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز مت. پیسہ کمانے کے چکر میں کچھ گھر تو ایسے ہو گئے جہاں پر اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم بن گئی. نہ باپ کے پاس وقت ہے اولاد کے لیے، نہ ماں کے پاس وقت ہے اولاد کے لیے، اور اولاد ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. کبھی پیار دیکھے نہیں ہے ماں باپ کا. ابا کو دیکھو دن بھر کمانے میں لگے ہوئے، اما دن بھر کھانا بنائے گا، اپنا کپڑے سینا، کھیت میں جانا، اگر کبھی جاب والے تو جاب کرنا، بس اس پہ لگے ہوئے ہیں. کبھی لے کر بیٹھا نہیں ہے.
نہیں بزرگوں دوستو، انسان جو بنتا ہے وہ صحبت سے بنتا ہے، کتابوں سے نہیں بنا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ اللہ کا یہ فرمانا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ میں رہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے، اللہ پاک قیامت تک صادقین کی جماعت کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ صادقین کی جماعت کو ڈھونڈو، اور وہ کون سی جماعت ہے؟ علماء کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت، صالحین کی جماعت میں بھیج دو اللہ کے راستے میں، وہاں پر آپ کو صادقین مل جائیں گے۔ خانقاہ میں بھیج دو اللہ والوں کے، صادقین مل جائیں گے۔ مدارس میں بھیج دو علماء کے پاس، صادقین مل جائیں گے۔ اولاد کی تربیت، ہاں انسان ماحول کی اولاد ہے، ماحول بچے کے کردار کا اثر انداز ہوتا ہے۔ بچوں کو علم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بچوں کی فطرت میں نقالی ہوتی ہے، جو دیکھتے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت پر گہری اثر انداز ہوتی ہے، ایک والدین اور دوسرے ماحول۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک والدین کا کردار، اور والدین خود اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے، باہر سے دوسرے کو پیش نہ کرے، کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں باپ کے پاس میں گزرتا ہے۔ پہلے ماں باپ کو ہی نیک بننا پڑے گا، ماں باپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا، تو بچوں کے اندر وہ ذمہ داری آئے گی۔ ہاں بزرگوں دوستو، جب ماں نے روٹی بنانا سیکھی ہے تو روٹی بچوں کو بنا کر کھلا رہی ہے نا۔ بچے کو، باپ کو پیسہ کمانا آتا ہے تو کما کے لا رہا ہے۔ تو جو باپ پیسہ کمانا جانتا ہے، جو ماں روٹی بنانا جانتی ہے، وہ ماں باپ انسان بنانا بھی جانتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے انہوں نے ٹائم نہیں دیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو بنانا پڑتا۔ نہیں بزرگوں دوستو، بنانا پڑتا ہے، اور بنتا انسان تربیت سے ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ تربیت۔ تربیت کس سے ہوتی ہے؟ صحبت سے ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو،